آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علیہ الاف تحیت و ثناء انی سمعت عن رسول اللہ یقول فی مواطن فی غیر موطن، فرمایا لن تقدس امت لا یؤخذ فیہا للضعیف حقہ من القوی غیر المتعتع، کہ رسول خدا نے فرمایا اس امت کا کوئی احترام نہیں، وہ امت لائق احترام نہیں جس امت میں ضعیف کا حق قوی سے نہ لیا جائے۔ رسول خدا نے فرمایا، امیر کائنات فرماتے ہیں میں نے بارہا سنا رسول خدا کو، رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ جب ہماری باری آئی تو 5 سے 7 منٹ انشاءاللہ ہم 5 سے بھی پہلے ختم کریں گے، ہمیں بھی اندازہ ہے۔ تو اس امت کا وہ امت لائق احترام نہیں جس امت میں، جس قوم میں، جس ملت میں، جس ملک میں ضعیف کا حق روندا جائے اور قوی سے ضعیف کا حق نہ لیا جائے۔ عزیزان محترم، حق جس کا بھی ہے اس کو دینا چاہیے تاکہ معاشرے میں عدل و انصاف برقرار ہو جائے، اور یہ حق دینا حکومت کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے کہ وہ ہر مکتب کو اس مکتب کا حق دے، ہر شخص کو اس شخص کا حق دے۔ رسول خدا نے فرمایا جب تک کوئی ملک، کوئی ملت، کوئی قوم اس میں حقوق پامال ہو، وہ امت، وہ ملک امت کہلانے اور احترام کا لائق نہیں ہے۔ تو یہ امت اگر چاہتی ہے، امت مسلمہ، کہ یہ احترام کا لائق قرار پائے، یہ امت کو چاہیے، اس ملک کو چاہیے کہ ہر مکتبہ فکر کو اس کا حق دے۔ اور یہ ہم نہیں کہتے صرف یہ، بلکہ 1948 10 دسمبر میں جنگ جہانی دوم کے بعد اقوام متحدہ میں حقوق بشر کا جو اعلامیہ تصویب ہوا، اس میں 30 باند ہے۔ 30 باندوں میں سے 18ویں باند میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہر انسان کو فکری آزادی کا حق ہے، ہر انسان کو اس کے مذہبی حق حاصل ہے، اور ہر انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہبی مراسم علناً اجرا کرے۔ اور حکومت کا حق ہے، اس 18ویں بند میں ہے کہ وہ اس مکتب کے حقوق کا خیال رکھے۔ یہ اقوام متحدہ کے جو حقوق بشر کا اعلامیہ ہے اس میں ہے، کہا اس حد تک حق ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا مذہب، اپنا عقیدہ تبدیل کرنا چاہے، آپ اس کو بھی منع نہیں کر سکتی۔ یہ حق اقوام متحدہ نے دیا ہے، اور یہ حق ہم سب کو حاصل ہے، شرعی طور پر بھی خدا نے بھی فرمایا اے میرے بندو فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا، عقل مند وہ ہے، میرے سچے بندے وہ ہے، صاحبان عقل وہ ہے کہ وہ ہر بات کو سن سکے، اس میں سننے کی صلاحیت ہو، ہاں ہر بات کی پیروی نہ کرے، جو سب سے بیسٹ اور بہترین ہے اس کی پیروی کرے۔ عزیزان محترم، یہ حق قرآن سے بھی ہمیں حاصل ہے، یہ حق ہمارا وجدان بھی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے آزادی، ہم اپنے مذہب اور ہم اپنا عقیدہ بیان کریں۔ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہر صحابی مقدس نہیں، یہ حق ہمیں دیا ہے، اور اس کے لیے ہم ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے عقیدے میں ہر صحابی مقدس نہیں، بلکہ جیسے دوسرے تابعین ان کی ہم جرح و تعدیل کرتے ہیں، اگر اچھے ہیں اس کی روایت قبول کرتے ہیں، وہ جو رسول خدا سے ہمیں نقل کرتے ہیں اس کو ہم لیتے ہیں، اگر اچھے نہیں ہم اسی دین نہیں لیتے۔ یہی قانون ہمارے ہاں صحابہ کے لیے بھی ہے۔ وہ صحابی جو قاتل نہیں، وہ صحابی جو شرابی نہیں، وہ صحابی جس نے رسول خدا کی صحبت کو مقدم سمجھا ہے، ہم وہ صحابی، ہماری آنکھوں کی وہ ٹھنڈک ہے،
ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن جو قاتل بن جائے وہ جو بھی ہو، خدا کا قانون اس میں کوئی استثناء نہیں۔ یہ نماز رسول خدا پر بھی واجب، ہم پر بھی واجب۔ خالق نے تو کہا اے میرے حبیب اگر آپ بھی شرک کرے آپ کے تمام اعمال ضبط کروں گا۔ اگر رسول خدا شرک کرے، کبھی شرک نہیں کرے گا، اس حد تک قانون میں طاقت ہے، سب اعمال ضبط کروں گا۔ اگر رسول خدا قانون، جو قانون رسول خدا کے لیے ہے وہ صحابی کے لیے کیسے نہ ہو؟ ہاں آپ اپنے عقیدے میں آزاد ہے، آپ تمام صحابہ کو عادل مانے، لیکن ہم پر مسلط نہ کریں، ہم پر اپنا عقیدہ مسلط نہ کریں۔ یہ تمام مسلموں کا پاکستان ہے، یہ ایک مسل کی پاکستان نہیں ہے۔ یہ مسل کی پاکستان نہیں ہے، یہ مسلم پاکستان ہے۔ اس میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بیان کر سکیں۔ کیوں ہمارے لیے اب اس عقیدہ بیان کرنے پر تمام عمر قید جیل قرار دیتے ہو؟ کس نے یہ حق دیا ہے؟ آیا قرآن نے دیا ہے تو قرآن کی وہ آیت پیش کرو، آیا رسول خدا کے حدیث میں ہے تو وہ حدیث لاؤ، لیکن نہ قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی عقلی دلیل ہے، نہ کوئی نقلی دلیل ہے، اور آپ پارلیمنٹ سے پاس کرے ہمیں جیل میں ڈالنے کے لیے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اگر جیل جانا ہے تو پھر سب جائیں گے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بس ختم، ایک منٹ۔ ہم نے اگر جیل بھی جانا ہے تو اکٹھے جائیں گے، مل کر جائیں گے، چونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں جیل لے جائے تو بسم اللہ۔ ہم تو پہلے بھی آئے جیل جانے کے لیے، تم ہمیں نہیں لے گئے، ہم پھر بھی ہم وہی ہیں، ہم تبدیل نہیں ہوئے۔ ہم نے قربانیاں دی ہے اور دیں گے، لیکن یاد رکھیے ہم اپنے حقوق کا تحفظ کیسے کریں گے؟ میں یہاں عرض کروں، تمام مقررین نے بالاتفاق کہا سب سے پہلے اتحاد چاہیے، ہمیں اندر سے مضبوط ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم خود مضبوط ہوں گے تو ہماری بات کی طاقت بنے گی، کمزور کی بات کی طاقت نہیں ہے، مضبوط کی جو بات ہے اس کی بات کی طاقت ہوتی ہے۔ ہاں جس کے پاس عقل ہے، سب سے بڑی طاقت انسان کی عقل ہے۔ شیعہ عقلانی مکتب ہے، شیعوں کے پاس طاقت عقل ہے، ان کی دلیل ہے۔ آئے ابھی بھی ہم یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حقوق کا جو تحفظ کریں گے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم متحد ہو، دو ہم اپنے قیدین کو تقویت بخشیں۔ اگر آپ کا قید کمزور ہے اس کی بات کی اہمیت نہیں رہے گی۔ امیر المومنین نے فرمایا لا رائے لمن لا یطاع، جس کی بات نہ مانی جائے اس کی بات کی اہمیت نہیں رہتی۔ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے جو قائدین کہہ رہے ہیں ان کے پیچھے لوگ ہیں، ان کو حمایت حاصل ہے۔ اس کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے ایک تحقیقی ٹیم ہو جو ہمارے حقوق ہمیں بتائے، جو ہر وقت جو بھی مسئلہ اڑ جاتا ہے اس کی تحقیق کرے، اور آگے دو ٹیم ہو، ایک میڈیا ٹیم بنائے جو پاکستان میں تمام جتنی بھی ہمارے میڈیا کے لوگ ہیں ان تماموں کو متحد کرے کہ ایک آواز تمام پاکستان میں جائے، اور ایک وکلا کی ٹیم بنائے جو ہمارے کیس اس اقوام متحدہ حقوق بشر کا جو اعلامیہ ہے اس کی روشنی میں ہر عدالت میں اس قانون کو، نہ قانون ناموس صحابہ ہے یا جو بھی ہے، اس کو چیلنج کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہونا چاہیے، تب آگے بڑھیں گے۔ ہمارے لوگ ہو اسٹیبلشمنٹ میں بھی بیوروکریٹ اور جتنے بڑے بڑے افسر ہیں وہ ہمارے ہو۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اہل سنت کے ایک مدرسہ جامعہ رشیدیہ کے 300 سے زیادہ افسر بنے ہیں ایک دینی مدرسے کی۔ وہ کیسے وہ حکومت میں ہر جگہ پہنچ گئے؟
اور ہمارے افسر وہ اپنے عقیدے سے آگاہ نہیں ہے کہ ہم پر کیا گزر رہا ہے. اگر ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، امیر المومنین نے فرمایا آخری بات، من ابدا صفحتہ للحق ہلاکا، اپنے مخالفین کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے آقا نے فرمایا ہے جو ہمارے حقوق کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جاتا ہے وہ ہمارے حقوق کو پامال نہیں کر سکتا، وہ خود کو جنگ بھی بنا کر جہنم لے جا سکتا ہے. ابھی آپ کہیں کہ جنگ بھی قبر میں خوش ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ادھر خوشی ہے تو وہ خوش ہے، اگر ادھر غم ہے تو وہ کہے گا ادھر سے ہم سے تو غلطیاں ہوئی ہے، تم یہ غلطیاں تکرار نہ کرو. ہمارے حسینیوں ہمت سے